ویلکم بیک. اور آج دنیا بھر میں انسانی اسمگلنگ یعنی ہیومن ٹریفکنگ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے تمام ممالک کی حکومتیں اپنی کوششوں میں مصروف ہیں. لیکن اسی کے ساتھ جو منشیات ہے اس کا بڑھتا ہوا استعمال ایک ایسی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے جسے حل نہ کیا گیا تو کسی بھی ملک کی ترقی اور معاشرتی صحت کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتا ہے. کیونکہ پاکستان میں بھی نوجوان نسل اس وبا کی لپیٹ میں آ چکی ہے، اور اس بڑھتے ہوئے مسئلے نے نہ صرف افراد کی زندگیوں کو تباہ کیا ہے بلکہ پورے کے پورے خاندان اجاڑ دیے ہیں، معاشروں کو بھی گہرے بحران میں مبتلا کر دیا ہے. تو اس سنگین صورتحال کے پیش نظر مختلف سرکاری اور غیر سرکاری ادارے منشیات کے خلاف جنگ میں سرگرم عمل ہیں، جو نہ صرف روک تھام اور قانون نافذ کرنے کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں بلکہ علاج، بحالی اور آگاہی کے پروگرامز کے ذریعے اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. بالکل، اسی کو مزید مؤثر حکمت عملی اور اجتماعی کاوشوں کی ضرورت اب پہلے سے کئی زیادہ ہمیں فیل ہو چکی ہے کہ اس کو بڑھنا چاہیے، اور آج ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ جو پینلسٹ موجود ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں جب بھی کرائم سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں، ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یا پھر ہم جب بھی کرائم کنٹرول کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بلکہ سم ٹائمز ہم نے ری ہیب کے بارے میں بات کی ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سائیکالوجسٹ جو حضرات ہیں وہ ان کو کیسے دیکھتے ہیں، ایز اے کرمنالوجسٹ جو ماہر جرمیات ہیں وہ ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر جرمیات موجود ہیں، بڑی قابل شخصیت ہیں اور میرے استاد بھی ہیں. اس وقت ان کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے، کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ سے ہے، فارمر ڈین بھی ہیں، اور اس وقت یہ وہاں پر کئی لوگوں کو، کئی بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں اور کرمنالوجی پڑھاتے بھی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر جی ایم برفت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ سر. السلام علیکم پروفیسر صاحب. جی وعلیکم السلام بلال صاحب. وعلیکم السلام. میں ایکس چیئرمین رہا ہوں. بلال صاحب ڈین نہیں، ایکس چیئرمین. جی جی ڈپارٹمنٹ آف کرمنالوجی یونیورسٹی آف کراچی. جی بالکل. جی بلال صاحب بالکل. اور آپ کی چیئرمینشپ کے دور کے اندر ہم نے ہی آپ سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی اس وقت اور سیکھا ہے، اور آپ کی کافی مہارت بھی رہی ہے، خاص طور پہ کرائم کنٹرول کے بارے میں ہو یا ڈرگس کے کنٹرول کے حوالے سے. آپ اے این ایف کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کافی ہماری ورک شاپس بھی کرائی ہیں، آپ نے کام کرتے رہے. آج اس بڑا آج سر کہ یہ جو منشیات کا استعمال ہے یہ اتنا عام اور اتنا زیادہ ہو چکا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کی بارہا ہم بات کر چکے ہیں، اتنی آسانی سے ایکسیس ہو چکا ہے. اگر مجھے منشیات کا استعمال کرنا ہے تو میرے پاس کوئی نہ کوئی ایک عام طریقے سے بہت آسانی سے ایک ایکسیس ہوتا ہے کہ ایک شخص کو میں پیسے دوں گا اور وہ مجھے منشیات دے دیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا؟ دیکھیں بلال صاحب، اس وقت ہمارے معاشرے یا سوسائٹی میں یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے، سوشل پرابلم ہے. میں بینگ اے کرمنالوجسٹ کو کہتا ہوں کہ ایک سوشل ڈیزیز ہے جو ہمارے یوتھ میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے خاص طور پر ہمارے نوجوان طبقے میں یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جو آپ نے سوال کیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ پیرنٹل رول ہے. ماں باپ کا رول ہے، فیملی کا رول ہے کہ اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں، اس کے نیگیٹو افیکٹس بتائیں، کیونکہ اس وبا کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اور کسی بھی معاشرے میں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اس کا اثاثہ ہوتے ہیں، اسسٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ معاشرے پہ ڈیپینڈنٹ بن جائے، معاشرے کے لیے مسائل پیدا کرنے کی جڑ بن جائے، تو پھر یقیناً اس پہ ہم آپ کو یقیناً آج جو آپ پروگرام کر رہے ہیں میں آپ کو بھی اس حوالے سے یقیناً ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور آپ قابل تحسین ہے کہ آپ اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں. اور اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری سوسائٹی کے تمام ان اداروں کا، جن ہم کہتے ہیں فیملی، ریلیجن، خاندان، آپ کا تعلیمی ادارے، آپ کے خاص طور پر معاشی ادارے اور خاص طور پر ہمارے سیاسی اداروں کا بہت بڑا رول ہے کہ اس وبا کو، اس بیماری کو کسی طرح سے اس بیماری کو روکا جائے، اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جائے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کسی بھی مسئلے کا حل ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے. انسان اگر اپنا اسٹرگل کرے، محنت کرے، اور ہم اس کی اپروچز دیکھیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس مسئلے کی جو جڑ ہے اس پہنچ سکتے ہیں اور اس مسئلے کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں. اچھا، منشیات کی روک تھام کے لیے پاکستان میں کون کون سے قوانین موجود ہیں؟ دیکھیں یہ قوانین تو آپ کے پاس یقیناً منشیات، دیکھیں مثال کے طور پر ہم بات کریں جو چھوٹا سا آپ جس کو ہم کہتے ہیں کون سا، یہ آپ کے پاس دو طرح کے جو نشے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں جو وہ نشے جو معاشرے میں سوشلی کلچرلی ایکسیپٹڈ ہے، ایک ہارڈ ڈرگس ہیں، ایک دوسرے ڈرگس ہیں. جیسے پان گٹکے کے لیے تو آپ کے قوانین بنے ہوئے ہیں، پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی معاشرے میں آپ کو ہمیں
कॉमन है। तो अब कानून तो बना हुआ है, लेकिन एज सच लोग उसको शायद फॉलो नहीं करते या इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आपके बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कानून बड़ा, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आता। आप देखिए ना, हमें ड्राइवर्स कम्युनिटी में, हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ हमें ये चीजें आम नजर आती हैं। बाकी आप जो हार्ड ड्रग्स की बात कर रही हैं, वो अल्कोहलिज्म हो, वो हीरोनिज्म हो, और इस वक्त खासतौर पर आइस, ये तो मतलब इसमें यकीनन एक बहुत बड़ा इशू है, और इस पे यकीन हमारे अच्छे कानून, इस पे इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। और कानून अगर हरकत में आ जाए तो मैं समझता हूँ मतलब आप कह रहे हैं कि कानून मौजूद हैं, बहुत अच्छे कानून भी बने हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो फिर तो ऐसे कानून का क्या फायदा? अब यकीन इस पे हमें बात करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक हमारा क्वेश्चन मार्क है ये कि इस पे क्यों, मतलब जब ये चीज बनी हुई है, बाकायदा असेंबली से बिल पास है कि आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट भी नहीं पी सकते, लेकिन उसके बावजूद भी हमें। बुरफत साहब एक सवाल है, आपने एक ड्रग का नाम लिया जो कि ड्राई ड्रग में आता है, क्रिस्टल मेथ यानी कि आइस, और इस आइस के अंदर हम ये देखते हैं कि ये बड़ी तेजी से और बड़ा ट्रेंडिंग ये हो चुका है कि कुछ लोग अपना वजन कम करने के लिए ले रहे हैं, तो कुछ लोग रातों को जाकर पढ़ने के लिए ले रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो जस्ट जो है वो उसको फैशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता ये किस तरह से ट्रैप हो जाते हैं, और फिर दिमागी तौर पर कंडीशंस बदलने लगती हैं, एग्रेसिव नेचर हो जाता है, और आपकी हालत जो है वो सूख कर आप कांटा हो जाते हैं। मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग की, इलाकों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, पोश इलाके, जहां पर हम ये देखते हैं कि गली महल्ले के अंदर वो फ्लैट सिस्टम है, और वो फ्लैट्स के अंदर लड़के भी वहां पर बैठे हुए हैं, लड़कियां भी वहां पर बैठी हुई हैं, और वो आइस का इस्तेमाल बेदरेग हो रहा है। और इस वक्त ये कहा जाता है बड़ा महंगा नशा है, ये कोई इतना महंगा नहीं रह गया अब, 1000 रुपए की पर ग्राम ये आइस अवेलेबल होती है, और आराम से 3-4 दोस्त मिलके जो है वो 2000 रुपए खर्च करके 2 ग्राम आइस पूरी रात बैठकर जो है वो उससे लुत्फ अंदोज होते हैं और अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क करते हैं। इतनी आसान एक्सेस मुझे जब आप पता है, आपको जब पता है, और अब हजारों लोगों को हमारे जरिए पता चल रहा है, तो क्या जो सबसे बेसिक एक इदारा है, पुलिस सर्विस है, क्या इनको नहीं पता चलता? देखिए बिलाल साहब, आपने जो बात की कि जो ड्रग्स है उनके साथ डिफरेंट किस्म के बिलीफ्स हैं, मतलब लोगों ने अपने एक बिलीफ जोड़े हुए हैं। जैसे आप बता रहे हो कि आइस पीने से वजन कम हो जाता है, या चर्च पीने से दिमाग काम करने लग जाता है, या आपकी जो ना एक कहते हैं कि जी आपका वर्किंग आवर्स आपके बढ़ जाएंगे, तो ये मिस बिलीफ्स हैं, ये गलत मतलब लोगों के पास तसव्वुरात हैं। और इस पे अवेयरनेस, आप अच्छी बात है, इससे अपने मीडिया के हवाले से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बड़े नुकसानदायक चीज है। वो इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, मनफी असरात आते हैं। कोई भी नशा, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जब आप उसको लेते हैं, या मतलब कहीं वो नशा हो या किसी और शक्ल में हो, पान गुट की शक्ल में हो, लेकिन आज आप देखें कि आपकी सोसाइटी में माउथ कैंसर कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आप चले जाएं जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, जिन्ना हॉस्पिटल है, वहाँ आपको वार्ड नहीं मिलते। और ये मतलब इसी तरह से दूसरे इस तरह के अवेयरनेस लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर, और खासतौर पर नौजवानों के अंदर, हमारे एकेडमिया, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूलों का बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चों को बताएं कि भाई इससे, आपके इस्तेमाल से आपकी जो ना मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, इवन आपका एक जो सोशल गैदरिंग है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। यकीनन जहाँ मंशात इस्तेमाल की जाती है उसको हमारी सोसाइटी में अच्छा नहीं समझा जाता, मायूब समझा जाता है। अब आपने जैसे कहा कि फैशन के तौर पर, तो ये फैशन नहीं है, हम इसे कहते हैं फेड, खपत। एक खपत है जो बहुत तेजी के साथ हमारे नौजवान में, अब इस खपत को खत्म होना चाहिए। इस पे हम मिलजुल कर, इस पे मीडिया है, फैमिलीज हैं, कम्युनिटीज हैं, हमारे सियासी लोग हैं, मिलजुल कर इस पे अवेयरनेस पैदा करने चाहिए कि ये सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, अफराद के लिए, खासतौर पर स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए बहुत खतरनाक है, डेंजर है। उनकी दिमागी हालत, उनकी ज़हनी सेहत, उनकी जिस्मानी सेहत के लिए ये खतरनाक चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये मनशियात इस्तेमाल करने से साइकोलॉजिकली किस तरह से हमारी नस्ल जो है अफेक्ट हो रही है? क्या इससे हेलुसिनेशन और दूसरी और बीमारियां भी, साइकोलॉजिकल बीमारियां भी जन्म लेती हैं? यकीनन आप अगर ड्रग्स लेंगे तो आपको यकीन, जो हम जब बात करते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशंस का, तो उसका ताल्लुक इंसानी दिमाग से होता है। जब इंसान ड्रग्स लेता है, चले वक्ती तौर पर समझ में आता है कि अगर आप कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, तो उसमें डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, हम कहते हैं प्रिस्क्राइब ड्रग्स, वो भी एक खास मुद्दत के लिए, खास टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इस तरह के जो ड्रग्स हैं वो तो बिल्कुल नफ्सियाती तौर पर लोगों को मतलब जहनी मरीज बना देते हैं, और उससे यकीनन कहीं और भी मसाइल पैदा होते हैं। घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और उनका जो भी काम है, जो भी उनका फंक्शन है, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए वर्कर, कहीं ना कहीं उनका काम, उनका फंक्शन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। अच्छा, तो वो अगर एग्रेशन में इजाफा होता है?
جی بالکل ایگریشن میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کی اینگزائٹی, ڈپریشن, ٹینشن, جو بھی اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ آپ دیکھیں بہت تیزی کے ساتھ جبکہ میتھ یہ ہے کہ لوگ انہی چیزوں سے بھاگنے کے لیے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں, اینگزائٹی, ڈپریشن سے بچنے کے لیے, لیکن شاید اس کو استعمال کر کے ان کو نہیں معلوم کہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. بشرا یہ آخری جو حد ہوتی ہے وہ سوسائڈ ہے. آپ دیکھیں نا اس کے بعد جو نا مطلب جب بالکل یہ چیزیں کنٹرول سے باہر نہیں رہتی تو وہ بندہ کہیں نہ کہیں, اور پاکستان میں بھی یہ نوجوانوں کے اندر اس طرح کی جو واقعات ہیں آپ دیکھیں کہ کل پرسوں کہیں یونیورسٹی کے کسی اسٹاف کالونی میں نان ٹیچنگ اسٹاف میں کسی بندے نے, نوجوان آدمی, شادی شدہ آدمی, اس نے خودکشی کی. تو یقیناً جو منشیات وہ آدمی کو اس طرف لے جاتی, تو یہ بھی نفسیاتی مسائل ہیں کہ جب آپ کے پاس اینگزائٹی, ڈپریشن, ٹینشن جب آپ کنٹرول نہیں ہوتا تو آخری حد جو وہ خودکشی ہے. بالکل پروفیسر افشین نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے, میں ذرا اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا تاکہ آپ کی جو اسپیشلٹی ہے, آپ کی جو اس وقت موجودگی ہے اس کا فائدہ اٹھا لیں ہم. ایک شخص ہے جو نشے کا عادی ہو چکا ہے, آہستہ آہستہ کر کے اس کو عادت پڑ گئی ہے, اب اس کو اگر نشہ نہیں ملے گا وہ وڈرالز ہونا شروع ہوتے ہیں, نشہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے, تو اس کی کیفیت بگڑنا شروع ہوتی ہے. ذرا ایز اے کرمنالوجسٹ اور ایز اے سوشولوجسٹ میں چاہوں گا اس کیفیت کو آپ تھوڑا سا بیان کریں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے یا اگر ایک شوہر ہے یا اگر ایک باپ ہے, یہ تین کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں, تینوں کو ہی آپ نے پڑھایا ہے, تینوں کو ہی آپ نے جو ہے وہ ٹیچ کیا ہے. ایسا شخص جو معاشرے کے اندر یہ نشے کا عادی بن جاتا ہے, اس کے رشتے کس طرح سے افیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں؟ کیا وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے, کیا وہ ابیوسو ہو جاتا ہے, کیا وہ گالم گلوچ مغلظات پر اتر آتا ہے, یا پھر وہ مار پیٹ کی طرف بھی جاتا ہے؟ دیکھیں بلال صاحب نے جیسے عرض کیا کہ یقیناً جو نشہ ہے وہ انسان کی ذہن پہ اثر انداز ہوتا ہے. اب اس سے جو پرسنالٹی ہے جسے ہم شخصیت کہتے ہیں وہ ڈس آرگنائزیشن, وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. اس انتشار میں وہ مختلف قسم کی جو کیفیات آپ بتا رہے ہیں کہ وہ وائلنس کی طرف چلا جاتا ہے, وہ ڈپریشن, ٹینشن, وہ ڈومیسٹک وائلنس کی طرف. یقیناً اور یہ آج ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں ڈیوارس کا ریشو بڑھ رہا ہے, طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے, سیپریشن ہو رہی ہے, اور اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو بندے ایڈکٹس ہیں وہ یقیناً ان کے اندر اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں, اور وہ جب کنٹرول نہیں کر پاتے تو یقیناً کہیں نہ کہیں وہ وائلنس کا, اور کہیں نہ کہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس اور ایگریشن اور اسی طرح کی بہت سارے اور نفسیاتی مسائل ان لوگوں کے اندر موجود ہیں. بالکل ہیں. اور جی بالکل پلیز چلیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ بڑی پروڈکٹیو اور انفارمیٹو ہمیں انفارمیشنز دیتے ہیں, اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ جس طرح سے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں اور معاشرے کے اندر ان کو قابل بنا رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر جی ایم برفت ہمارے ساتھ موجود تھے اور ماہر جرمیات کا تعارف ہے. آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت ایسی کیفیت کا شکار ہو چکے ہیں, بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لڑکیاں باقاعدہ سافٹ ٹارگٹ سمجھی جاتی ہیں, کیونکہ ان کی چیکنگ آرام سے نہیں کر سکتا جب تک ایل پی سی یعنی کہ لیڈی پولیس کانسٹیبل ساتھ نہ ہو تو ان کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے. تو یہ پرس کے اندر بہت سے ایسے شواہد ملنے کے لے کر گھوم رہی ہوتی ہیں اور ایک بہت اچھا کیریئر ثابت ہوتی ہیں, لیکن یہ نوجوانوں تک جب پہنچتا ہے یہ نشہ تو اسی طرح فلیٹس کے اندر ایک کمپنی بن جاتی ہے اور 4-5 لڑکے لڑکیاں بیٹھ کر وہاں پر جو ہے وہ پورا کوئی بھی نشہ ہو, چاہے وہ پلز ہوں, چاہے وہ ایک عام سی زبان میں چرس یا ویٹ کہی جاتی ہے, یا پھر یہ کرسٹل میتھ یا جس کو آئس کہتے ہیں, ان نشوں کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں مل بانٹ کر یہ پیسے ملا کر جو ہے وہ یہ نشہ کرتے ہیں. اور نارملی ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑے اچھے گھرانوں سے ہوتے ہیں, یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انتخاب کرتے ہیں سیٹرڈے نائٹ کا یا فرائیڈے نائٹ کا, تاکہ فرائیڈے کی رات کو جب اگر یہ نشے کریں تو سیٹرڈے اور سنڈے ان کی اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کی یا جابس کی جو ہے وہ آفس کی چھٹیاں ہوتی ہیں, یہ دونوں دن بڑا انجوائے کرتے ہیں اس پورے ماحول کو. لیکن جب یہی بچے اپنے گھر جاتے ہوں گے رات کو سونے کے لیے تو ان کے پیرنٹس ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے کہ وہ بچے کو دیکھ رہے ہوں کس حالت میں آ رہا ہے, کیا اس کی عادات سکنات ہیں, اس کا بیک چیک کرنا چاہیے ان کو. بہت ہی کامن سی ایک سینگ ہے کہ گروپ اسٹڈی کے لیے, نائٹ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں, اس میں اتنی زیادہ چیکنگ نہیں ہوتی ہے, یا پھر اگر جاب پر ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ایکسٹرا آورز جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو یہ لیم ایکسکیوزز ہیں, یہ ذرا سی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں ویل آرگنائزڈ, ویل گرومڈ جو ہے وہ ماہر جرمیات ہیں, کرمنالوجسٹ ہیں, سوشولوجسٹ ہیں, اور اس وقت چیئر پرسن ہیں کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف کراچی کی, اور میری استاد بھی ہیں, ہم نے ان سے پڑھی بھی ہے کرمنالوجی. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر نائمہ شہریار ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم ڈاکٹر نائمہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سی ہیں؟ اللہ کا شکر. خیریت. جب بھی ہمیں بات کرنی ہوتی ہے
ड्रग्स की रोकथाम के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए, तो हमारे जहन में आपकी जो है वो आपका खाका आ जाता है। मैं ज़रा चाहूँगा कि आप जिस तरह से बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, उनको क्रिमिनोलॉजिस्ट बना रही हैं, उनको ये बता रही हैं कि माशरे के अंदर किस तरह से जो है वो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, दूसरी साइड ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर बैठकर अपनी ज़िंदगियाँ तबाह करते चले जा रहे हैं, नशे की लत में पड़ते चले जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं ये बहुत ही आम हो चुका है, इतना सस्ता हो चुका है ये नशा कि बहुत ईजिली अवेलेबल है। इसको कैसे रोक सकते हैं हम, क्योंकि ये तो बहुत ईजी एक्सेस हो गया अब तो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा अहम मौजू उठाया है। ये देखें, नशे का मसला हमेशा से रहा है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलार्मिंग है कि यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों तक जो है ये नशा किसी ना किसी शक्ल में जो है वो पहुँचाया जा रहा है, क्योंकि ये एक तरह से जो है एक्सपेंशन है कारोबार की, और नित नए नशे जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और बड़े सॉफ्ट फॉर्म में हैं। कि मतलब वो जो एक रिवायती नशावर अशिया थी वो जो है मुख्तलिफ उसमें सिंथेटिक जो है वो शामिल हो गई हैं, और ये और मजीद खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया है, और ये एक रिवाज की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। एक से कह सकते हैं कि ड्रग कल्चर जो है वो वजूद में आ गया है कि लाजमी तौर पे आप जो जराइम हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ एक जो है वो फैक्टर मिलता है कि इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। और इसके अलावा ये तालिब इल्मों में, पढ़े लिखे यूथ में भी जो है वो एक फैशन बन चुका है। इसी तरह से जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पर ये चीज़ जो है वो गैर महसूस तरीके से पेनिट्रेट हो चुकी है और इसको लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। ये जो है इसका रिजल्ट यकीनन कोई अच्छा नहीं आ रहा, और हम देख रहे हैं कि नौजवानों में, बच्चों में जो है वो बहुत सारे अमराज नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी जो है वो अमवात जो है वो रिकॉर्ड पे आ रही हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के एंटी सोशल बिहेवियर की वजूहातें बन रहा है, इंतहा पसंदी की और एंगर मैनेजमेंट के जो है वो इश्यूज भी जो है वो इसके साथ साथ जो है वो सर उठा रहे हैं। अब ये कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो देखें इसमें तमाम माशरती इदारे जो है वो इक्वली जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि फैमिली से बात शुरू होती है, और जो है वो आपके आगे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो आपका सबसे बढ़ के से पीयर ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों का ग्रुप है कि दोस्त अहबाब कंपनी कैसी है, वो आपको किस तरीके से इस तरफ धकेलते हैं, ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और आजकल तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे खतरनाक चीज़ अब ये शामिल हो गई है कि पहले फिजिकल दोस्तियां हुआ करती थी गली महल्ले या आपके इदारों में, तालीमी इदारों में, अब ये वर्चुअल दोस्तियां हो गई हैं। वर्चुअल दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं कि असरअंदाज हो रहे हैं वर्चुअल दोस्तियां, और ये वर्चुअल दोस्तियां जो है वो आपको जराइम की दुनिया में भी मुतारिफ करा रही हैं, जराइम का निशाना भी बना रही हैं। इसके अलावा ड्रग्स में जो है ये बहुत ज़्यादा एक हमें नज़र आ रहा है कि जो वर्चुअल दोस्तियां हैं और ये जो सोशल मीडिया की जो एक पूरी एक चेन है, ये किस तरह से इन्वॉल्व होती है। अब ये इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं फैमिली का रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैमिली जो है वो किस तरीके से अपने मेंबर्स को, अपने बच्चों को जो है वो लेके चलती है, उनको कितना वक्त देती है, किस तरह से इन चीज़ों से बचाती है। अच्छा डॉक्टर नाइमा साहिबा, ये बताइएगा कि आपने कहा कि वर्चुअल दोस्तियां जो हैं ये नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, लेकिन तालीमी इदारों में ये ड्रग्स की तरसील कैसे की जा रही है और पढ़े लिखे लोग क्यों राग़िब हो रहे हैं? देखिए, बड़ी मतलब बदकिस्मती मैं कहूंगी कि चेक एंड बैलेंस जो है वो तालीमी इदारों में जो है वो अब उस तरह से नहीं है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। यहाँ पे जो है वो किसी और बेहतर फोरम पे हम उसको भी डिस्कस करना चाहिए। खासतौर पे मैं आपको कहूँगी कि तालीमी इदारों की जो हालत ज़ार है उस पर जो है वो ज़रूर रोशनी डालनी चाहिए कि तालीमी इदारे सिर्फ जो है वो डिग्रियाँ बांटने के इंस्टीट्यूशन बने हुए, क्या वो किरदार साजी और गुफ्तार साजी में भी कहीं ना कहीं शामिल हैं या नहीं है, ये उनका रोल बिल्कुल सिफर हो चुका है। तालीमी इदारे जो हैं वो हमेशा जो है वो टारगेट पे रहे, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं और वहाँ पर आज़ादाना तरसील जो है वो ड्रग्स की और इन जो है मनशियात की जो है वो हमें रिकॉर्ड पे आ रही है। और ये क्योंकि वहाँ पे मार्केट एक अच्छी खासी होती है, वहाँ पे दोस्त अहबाब बैठते हैं, वहाँ पे कैंटीन्स किस तरीके से काम कर रही हैं, वहाँ पर जो है कैफेटेरियाज क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी इदारे जो वहाँ की जो लोकल सिक्योरिटी होती है उनका क्या रोल है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत तवज्जो तलब और बहुत सवाल तलब हैं। तो इसको जो है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस तरफ खुसूसी नज़र करनी चाहिए और ऐसी टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो इन तालीमी इदारों पर जो है नजर रख सकें और वहां पर इस तरह के जो है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स का कला कमा कर सके। ये सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि बड़े ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, ये ऑर्गेनाइज
کرمنل ہیں اور یہ آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ اپنے بزنس جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جو انفلوئنسرز ہیں، خاص طور پہ جو مشہور ٹک ٹاکرز ہیں جن کی ایک فین فالوئنگ ہے، ان کو اس کام کے لیے بڑا یوز کیا جا رہا ہے اور اس میں لڑکیوں کو سر فہرست رکھا گیا. ابھی بھی ڈیفنس کے علاقے گزشتہ کئی دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ بیبو بلوچ ایک مشہور ٹک ٹاکر ہیں، اس کو ڈیٹین کیا گیا، پکڑا گیا اور جب اس کو اریسٹ کیا گیا تو اس کے پاس سے آئس برآمد ہوئی اور بعد میں پتہ چلا کہ نیٹ ورک کا حصہ ہے. تو یہ خاص طور پہ جو انفلوئنسرز ہیں جن کی ایک سوشل میڈیا کے اوپر فین فالوئنگ ہے، ان کو یہ آسان جو ہے وہ ایزی ٹارگٹ سمجھ کے ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کو کیسے روکا جائے گا پھر؟ دیکھیں یہ ٹک ٹاکرز یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز، اب دیکھیں یہ بھی میں آپ کہیں گے کہ آج میڈم جو ہے وہ بدقسمتیوں کا ذکر کر رہی ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اب آپ کی سوسائٹی میں یہ انفلوئنسرز ہیں جو کہ مطلب کسی بھی انفلوئنسر بن رہا ہے. جی، اور وہ انفلوئنس جو ہے وہ کسی اچھی چیز کا نہیں ہے. انفلوئنس بکواس، مگر میں معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کروں، میرے پاس اس وقت یہی وکیبلری میں آ رہا ہے، بکواسیات کے انفلوئنسر، کہ آپ جو ہیں مطلب ایک وقت میں جو ہے وہ انفلوئنسر جو ہیں وہ ہوتے تھے ایجوکیٹڈ لوگ اور لیڈرز، سیاسی لیڈرز اور مذہبی رہنما اور مختلف قسم کے آپ جیسے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے نام گزرے ہیں ہمارے میڈیا پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی، لیکن آج انفلوئنسر کے نام پر جو لاٹ آ چکی ہے وہ انتہائی کمپرومائز ہے اور ایکچولی وہ اسی آرگنائز کرائم کا ایک جو ہے وہ حصہ ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے یہ کام جو ہے بڑا آسان ہو گیا ہے. پہلے جس طرح سے جاتے تھے اور جس طرح سے ڈرگ پیڈلنگ ہوتی تھی وہ اب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہونے لگی ہے. اب یہ سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں. اب یہ انفلوئنسر جو ہیں وہ ان کا حصہ ہے، کیونکہ انفلوئنسر نہ تو کوئی اتنے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، نہ کوئی ان کے پاس اسکلز ہوتی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ٹھوس بجائے شہرت ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کی جو ہے اوٹ پٹانگ حرکتوں کے ذریعے جو ہے وہ لائم لائٹ میں آتے ہیں اور وہ ہمارے نوجوانوں کا جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے ساتھ میں نہ صرف ڈرگ بلکہ پروسٹیٹیوشن کا بزنس بھی جو ہے وہ بڑا عام ہے. جی، کیونکہ ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں آپ یہ بتائیے کہ جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں اس میں خواتین اور مرد یہ دونوں کتنے فیصد ہیں؟ کیونکہ خواتین بھی ایزی کیریئر سمجھے جاتی ہیں کیونکہ ان کے پرس کی چیکنگ نہیں ہوتی یا پھر ان کو کوئی شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ ایزیلی کیری کر سکتی ہیں اپنے پاس یہ سب ڈرگس اور ایزیلی پرووائڈ کر دیتی ہیں. تو خواتین کتنے فیصد ہیں اور مرد کتنے فیصد ہیں ڈرگ ایڈکٹس؟ دیکھیں میں پھر یہاں پہ ایک اور بدقسمتی کا ذکر کروں گی کہ ہمارے پاس جو ہے سرکاری سطح پہ نہ تو کوئی ایسی مطلب ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے، نہ کوئی ریسرچ اورینٹڈ سوسائٹی ہے. یہ جو ہے ہم اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے یونیورسٹیز میں ہم اپنے طلبہ کے ذریعے جو ہے جو ریسرچز کرواتے ہیں، آپ سمجھیں کہ یہی جو ہے ہمارے پاس ایک انفارمیشن کا ذریعہ ہے. گو کہ یہ اتنا کمپریہنسو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کے کیا حالات ہیں. تو ہمیں یہ حقائق تلخ حقائق میں سے ایک چیز ہے کہ آج خواتین جو ہیں وہ تقریباً ایکول لیول پر جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈرگز کا شکار آپ کو نظر آتی ہیں اور بہت ساری ڈرگز جیسا کہ آپ نے آئس کا ذکر کیا اس طرح سے پتہ نہیں چلتا کیونکہ پیرنٹس یا فیملی بھی اتنی اویئر نہیں ہوتی کہ کیا سمٹمز ہیں اور کیا ہمارا بچہ جو ہے یا بچی جو ہے وہ اس چیز میں انوالو ہو چکی ہے. بعض اوقات اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے اور بھی بچیاں جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اس بزنس میں انٹروڈیوس ہو جاتی ہیں اور وہ اس کو پیڈلنگ میں آ جاتی ہیں اور ساتھ وہ یوز بھی کرنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو ہے وہ ایک آسان کمائی، کیونکہ ہمارے یہاں انمپلائمنٹ تو ہے ہی اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ جو ہے ہمارے اپنے معیارات بھی بنائے ہوئے ہیں تو ہم اس کے ذریعے بھی جو ہے یہ کام کرتے ہیں. اور سب سے بڑے یہ جو کوریئر کے علاوہ جو یہ آپ کی آج کل جو ہے مختلف سروسز ہیں جو ادھر سے ادھر جو کھانے وغیرہ اور جو فوڈ پرووائڈ کرتی ہیں، ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے بھی جو ہے یہ کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کیسے اس چیز سے جو ہے وہ آپ نے سوال آپ کا میرے خیال میں تھا لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان خواتین کے درمیان، تو خواتین بھی جو ہیں وہ اس میں اچھی خاصی تعداد میں آپ کو انوالو نظر آئیں گی، نہ صرف نشے کو جو ہے وہ کرنے میں بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیڈلنگ میں بھی، کیونکہ دونوں چیزیں پیرلل ساتھ چلتی ہیں. اور اس کی بھی جو ہے وہ ملٹیپل جو ہے وہ ریزن ہے جو کہ مردوں کے لیے ہیں وہی خواتین کے لیے بھی ہیں. اور جب ایک چیز ایک برائی پھیلتی ہے تو وہ جینڈر نہیں دیکھتی بلکہ وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اور ہے
کہ خاص طور پہ یہ ڈرائی ڈرگس جو آج کل بڑے ٹرینڈنگ ہیں، بڑے فیشن میں ہیں اور بڑی نسلیں برباد کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار اس وقت ہے. آئس کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ کیمیکل ایک نشہ ہے جو کیمیکل سے مل کر بنتا ہے. تو ان کی جو لیبز ہوتی ہیں جہاں پر یہ بن رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو، کہیں سے بھی آ رہا ہو، ان لیبز پر کیوں نہیں چھاپے مارے جاتے؟ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ 10 گرام جو ہے وہ آئس برآمد کر لی، کہیں سے 1 کلو آئس برآمد کر لی. جو ٹیل اینڈ ہے وہاں تک ادارے کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ بڑا اچھا سوال کیا بلال آپ نے. دیکھیں یہ کیمیکل ڈرگز ہیں، یہ کوئی نیچرلی جو ہے وہ کلٹیویٹ نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، نیچرل ڈرگز ہیں. یقیناً یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ کہیں کسی خاص ایک اسپیسیفک علاقے سے نہیں آ رہی، یہ سب ملک سے باہر سے نہیں آ رہی. یہ یہیں پہ کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان اور ہمارے دوران جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسی چھوٹی چھوٹی فیکٹریز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہوں گی جو بظاہر جو ہے وہ ان کا مقصد جو ہے واضح نہیں ہوگا. اور یہی ہمارے کیمسٹ، یہی ہمارے کیمیا دان جن کو جو ہے وہ بر وقت اور مناسب جو ہے وہ معاوضے پہ جابز نہیں مل پاتی، تو کہیں نہ کہیں یہ یقیناً یوز ہو رہے ہوں گے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے ارد گرد ہی ہیں تمام چیزیں، لیکن کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ سوسائٹی کے لیے اتنا سوچے اور اس طرح سے اقدام اٹھائے؟ یقیناً اتنی چیزیں باہر سے امپورٹ نہیں ہو سکتی، اتنی کیمیکلز امپورٹ نہیں ہو سکتی. فارمولے لے کر یہیں پر یہ چیز ڈیولپ کی جا رہی ہے اور ہمارے ہی ارد گرد ہے اور بظاہر ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اس کے لیے کوئی بہت بڑے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے یہ سینتھیٹک ڈرگز جو ہے بنتی ہیں. جو چیز ایک نیچرل جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں، جو چیز 50-60 سال میں جو اثرات آتے تھے وہ اب جو ہیں وہ بہت جلدی آ جاتے ہیں. تو انسان جلدی جو ہے وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. بالکل. اچھا، تو کیا اس کے پیچھے کوئی مضبوط مافیا ہے جو اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا رہا اور اس کی جڑیں مزید مضبوط ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ختم نہیں ہو رہی؟ دیکھیں بدقسمتی سے مافیاز تو ہر طرف ہیں ہمارے ارد گرد. ٹھیک ہے، اور ہر چیز کی مافیا ہے، اچھی ہو یا بری. اگر آپ جو ہے وہ غلط مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اچھی چیز بھی بری بن جائے گی. ٹھیک ہے، اب وہ مافیاز جو ہے ایکچولی ایک بزنس ہے جس کی ڈیمانڈ ہے، جس کی ڈیمانڈ ہے اس میں پیسہ ہے، اور پیسہ ہے تو یقیناً مافیا وجود آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے کس طرح سے اس کو ایڈریس کیا جائے، یہ ہمارے قومی اداروں کو، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس پر توجہ دینی ہوگی کہ کس طرح سے جو ہے، کیونکہ کم از کم جو ہے وہ اس علت سے تو آپ جان چھڑائیں ہمارے نوجوانوں کی، کیونکہ نوجوان نسل بہت بری طریقے سے اس سے متاثر ہو رہی ہے اور جو ہے وہ بڑا سافٹ ٹارگٹ بنی ہوئی ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے آپ کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کو لے کر چل رہی ہیں اور سیمینارز کے بھی ڈرگس کے روک تھام پہ کرائے جاتے ہیں. کبھی یونیورسٹیز کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ اگر دہشت گردوں کا اٹیک ہو جائے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جاتا ہے، تو اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کی بھی ہیلپ لی گئی. تھینک یو سو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر نائمہ شہریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ آف یونیورسٹی آف کراچی. لیکن موضوع یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. کچھ اداروں کے لیے بھی یہاں پر سیکھ چھوڑے جا رہے ہیں ہم کہ آپ کو ساری چیزیں آرام سے مہیا ہو سکتی ہیں. آپ کی ساری سورسز، آپ کی ساری پکٹنگ، اسنیپ چیکنگ، آپ کی انٹروگیشن، انویسٹیگیشن بہت ہی مؤثر ہے. صرف کام کرنے کی دیر ہے. بالکل اس سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں کا چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹرز موجود ہیں، سب کی دوبارہ سے تربیت ہو سکتی ہے وہاں پر، لیکن یہ کہ اس پر کس طرح سے مکمل قابو پانا ہے یہ ہمارے اداروں کا کام. بہرحال پروگرام کا ختم ہوا. میری پوری ٹیم کو، میری کو ہوسٹ کو اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.